خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، کئی سالوں کے بعد واپس پہنچے تو ان کے فارسی کے تو اشعار ہیں لیکن کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، اس جستجو نے ہم کو در در پھرا کے مارا۔ در در پھرتے تھے اللہ کی تلاش۔ کتنی محبت ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کی تلاش میں یوں اس شاخ کی مانند صحرا نوردی کرتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، محبوب کی خوشبو کہیں سے نصیب ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے سفر کرنے کی عادت عام تھی، آج یہ عادت گھٹ گئی ہے۔ بہرحال اگر کسی کو نصیب ہو تو وہ خوش نصیب۔ ایک بات پکی ہے کہ اس راستے میں جب کوئی نکلتا ہے نا، اللہ کی طلب والے راستے میں، تو پھر اس سفر کو ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ سفر تو دنیا بھی بہت کرتی ہے لیکن اس سفر کو پھر ایک نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کی تلاش میں نکلا، اپنی اصلاح کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ اب یہ نسبت اللہ کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ وہ فرشتہ معزز بن جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی برکت کے حصول کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم کا طلب کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو ایسا مقبول ہے۔ تو بھائی ہمارا نام بھی اس فہرست میں آئے گا نا جو اللہ کی تلاش میں نکلے۔ سچی بات ہے کہ ہم تو پوری زندگی جب بھی اپنے مشائخ کی خدمت میں جاتے تھے نا تو یہی سوچ کے جاتے تھے میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں اللہ کی طلب میں جا رہا ہوں۔ تو ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور اس خوشی سے چلتے تھے جس خوشی میں دلہا اپنی برات کے ساتھ چلتا ہے، ایسے خوش ہو کے چلتے تھے، اللہ کی تلاش میں نکلے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سفر ہی عجیب ہے، سوچ سوچ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے اس سفر کو نسبت ہو گئی اللہ والوں کے سفر کے ساتھ۔ ایک مثال سن لیجئے کہ فرض کرو ایک بندے نے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ میں اس نے $100 ڈال دیے، بس اس کے پاس تھے ہی کوئی، اکاؤنٹ فنکشننگ ہے اس کا۔ اب اس بینک میں لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں۔ اب بتائیں کہ جب بھی لسٹ بنے گی کہ اس بینک کے اکاؤنٹ والے کون کون ہیں تو اس $100 والے کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگرچہ ہیں $100 تھوڑے سے ہیں، لیکن اکاؤنٹ ہولڈرز کے جب بھی نام لسٹ بنے گی اس کا بھی نام لسٹ میں آئے گا، اکاؤنٹ ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے عاشقوں کی لسٹ منگوائیں گے جو میرے راستے میں نکلتے تھے، جو میری تلاش میں زندگی کا وقت فارغ کر کے محنت کرتے تھے، سیکھتے تھے میرے نام کو، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بتاؤ ان کی فہرست کون سی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سفر کیا تو پھر ہمارا بھی اس فہرست میں نام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، ان کا نام ہوگا، کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا، کہیں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو ماشاءاللہ گھر سے نکلے تھے حج کی نیت کر کے، سرہند سے جب دہلی پہنچے تو خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہو گئے، مرید بن گئے اور حج کا ارادہ ترک کر کے وہیں پر رہے حتیٰ کہ اللہ نے ان کو مجدد ثانی بتا دیا۔ ماشاءاللہ،
کہنے لگے نکلا تو تھا بیت اللہ جانے کے لیے، لیکن اب تو مجھے یہاں رب البیت جو ہے اس کا وصل مل رہا ہے، وہاں جاتا تو بیت کا وصل ملتا، یہاں پر ہوں تو رب البیت کا وصل مل رہا ہے، وہیں پر زندگی گزارتی۔ اللہ، تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کچھ وقت فارغ کر کے اس جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھی مسافر اور یہ آج بھی مسافر، تو ہم سب مسافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، پکی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس سفر کے دوران یا اس اسٹے کے دوران آپ مراقبے بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اپنے وقت کو فضول لایانی باتوں سے بچائیں، ہر وقت وقوف قلبی کا خیال رکھیں، ہر وقت وقوف قلبی۔ شیخ کے پاس بیٹھے ہیں تو رابطہ قلبی، آئے جو اسی مقصد کے لیے، کوئی بات ایسی نہ کریں جو غفلت والی بات ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ وقت امانت ہے، اور اس امانت کے وقت کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس وقت کو قیمتی بنا دے، اور جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں اس مقصد کو پورا فرما دے، اور آپ کو کامیابیوں کے ساتھ واپس لوٹائے۔ انشاءاللہ آپ کی اگر توجہ رہے گی تو آپ کو پھر یہاں پر ترقی بھی محسوس ہوگی۔ یہ ایک آٹومیٹک سلسلہ ہے، من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اجر دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا دن خوب ذوق شوق میں ذکر میں گزاریے، کوشش کیجئے کوئی شیطانی شہوانی نفسانی وصف سا دماغ میں نہ آئے، ہر وقت توجہ اللہ، ہر وقت توجہ اللہ، اور ہر کام ہم نبی علیہ السلام کے حکم اور طریقے کے مطابق کریں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو عجیب بات کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس انسان نے کوئی دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی آج ایسے نیت کریں کہ آج کا دن ہم بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں، گناہوں سے بچیں۔ پروردگار عالم ہماری آنے والی پوری زندگی کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو